السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال علیہ الصلاة والسلام بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، وقال علیہ الصلاة والسلام اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں، پوری دنیا کے اندر ربیع الاول کے مہینے کی آمد کی مناسبت سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسوں کو سنانے کا بھی موقع ملتا ہے اور سننے کا بھی موقع ملتا ہے، چونکہ یہ مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے متعلق ہے، اور اس مہینے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص مناسبت ہے۔ اسی لیے اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کثرت سے کیا جاتا ہے۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو نسبتیں ہیں، آپ کی ایک نسبت ہے محمد ابن عبداللہ ہونے کی، اور ایک نسبت ہے محمد الرسول اللہ ہونے کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں نسبتوں کے اندر اوروں سے ممتاز کر دیا۔ آپ کی جو محمد ابن عبداللہ ہونے کی نسبت ہے وہ بھی ممتاز ہے، یعنی دنیا میں آپ کا آنا بھی نرالی شان سے ہوا، خاندان کا انتخاب بھی بڑے نرالے انداز میں ہوا، جس جگہ پر آپ کو بھیجا گیا وہ جگہ بھی بڑی نرالی تھی، وہ شہر بھی بڑا نرالا تھا، وہ ملک بھی بڑا نرالا تھا، اور جس ماں کے ذریعے سے آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ بھی عام عورتوں سے ہٹ کر تھی۔ جس قبیلے میں آپ کو بھیجا گیا وہ قبیلہ بھی سارے قبیلوں کا سردار تھا۔ الغرض ہر اعتبار سے آپ کو امتیازی شان حاصل تھی۔ آپ پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تربیت کے مراحل میں ایسے دور سے آپ کو گزارا کہ جس پر غور کرتے جائیں، جس کا مطالعہ کرتے جائیں تو عشق میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ آپ کا دنیا میں آنا بھی نرالا، دنیا سے جانا بھی نرالا، آپ کی محمد ابن عبداللہ ہونے کی شان بھی نرالی اور محمد رسول اللہ ہونے کی شان بھی نرالی۔ سیرت طیبہ ایک گہرا سمندر ہے، اگر اس سمندر کے کسی ایک کونے کا بھی مشاہدہ کرانے کے لیے بیٹھ جائیں تو یہ آپ کی اور ہماری 1 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی ملاقات کافی نہیں ہے۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے جب میں حفظ قرآن مکمل کیا تھا تو کریم نگر ڈسٹرکٹ میں راما گنڈم ایک مقام ہے، وہاں قریب میں ایک NTPC ایک جگہ ہے جہاں سے یہ کرنٹ بن کر آتا ہے اور دوسری ریاستوں کو جاتا ہے۔ تو وہاں جس سال ہمارا تکمیل حفظ قرآن کا دستار بندی کا جلسہ تھا تو اس جلسے کے اندر امیر ملت اسلامیہ آندھرا پردیش حضرت مولانا حمید الدین حسامی عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے۔ مولانا کے ساتھ میں ایک حیدرآباد کے مشہور بزرگ عالم دین بھی آئے تھے جن کو دنیا خواجہ نذیر الدین صاحب کے نام سے جانتی۔ حضرت مولانا خواجہ نذیر الدین صاحب حیدرآباد میں لڑکیوں کا بہت بڑا مدرسہ چلاتے ہیں، جامعہ عائشہ نسوان کے نام سے، تقریباً 2500 بچیاں وہاں پڑھتی، اور ہمارے آندھرا پردیش تلنگانہ کے علاقے میں سب سے پہلے اقامتی قائم ہونے والا وہ پہلا مدرسہ تھا۔ تو مجھے اچھا یاد ہے کہ ہماری دستار بندی کا جلسہ تھا اور حافظ خواجہ نذیر الدین صاحب سیرت کے کسی پہلو پر وہ تقریر فرما رہے تھے۔ چونکہ ہماری عمر چھوٹی تھی، بڑی مشکل سے 7-8 سال کے تھے، پوری باتیں تو ان کی یاد نہیں ہیں عمر کی کمی کی وجہ سے، لیکن ایک بات بڑی اچھی طریقے سے یاد ہے، انہوں نے سیرت کے گوشوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ جس مسجد میں وہ خطابت کرتے تھے، شاید مادانہ پیٹ کے علاقے میں کوئی مسجد تھی، تو اس مسجد میں وہ بتا رہے تھے کہ گزشتہ 8 سال سے
ہر جمعہ میں جمعہ کے دن 8 سال سے صرف ہم سیرت کو بیان کر رہے ہیں، تو اب تک ہماری سیرت اللہ کے نبی کے جوانی کے مرحلے تک پہنچی ہے۔ 8 سال سے جمعہ میں مسلسل وہی تقریر ہوتی تھی۔ اب ہمارے پاس مسجدوں میں آدھا گھنٹہ، پون گھنٹے سے 1-1.25 گھنٹے تک کی تقریریں ہوتی۔ اگر آدھے گھنٹے کی بھی تقریر مان کر چلیں تو 8 سال کے اندر کتنے سینکڑوں گھنٹے انہوں نے تقریر فرمائی ہوگی، اور وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کی جوانی کے مرحلے تک ہی پہنچے۔ اصل بات تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی تھی۔ اصل اللہ کے نبی کی سیرت کا جو منظرنامہ شروع ہوتا ہے وہ آپ کی عمر مبارک کے 40 سال سے شروع ہوتا ہے، اور 40 سال سے شروع ہو کر 63 سال پر ختم ہوتا ہے۔ اور یہ ایسا منظرنامہ ہے کہ آپ ہلکی سی اس کی جھلک دیکھیں کہ ان 23 سال کے اندر سیدنا جبریل امین اللہ کے نبی کے پاس 24,000 مرتبہ تشریف لائے، اور ہر دفعہ جبریل امین کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے، اور ہر پیغام کی کوئی نہ کوئی معنویت تھی اور اس کا کچھ نہ کچھ پس منظر تھا۔ اگر اس پس منظر کے اوپر روشنی ڈالی جائے تو دیکھو تاریخ اسلام کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی ہستی کے اوپر کتابیں لکھی جا چکی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ دنیا کے اندر اتنے شعراء نے جنم لیا، سب سے زیادہ اشعار اگر کسی کی شان میں کہے گئے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہے گئے ہیں۔ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، انہی کے زمانے میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ دونوں کا کلام آج دنیا کے اندر موجود ہے، ایسا عشق رسول بھرا ہوا ہے اس کے اندر، آدمی پڑھتا رہ جائے اور اپنے سینے کو اللہ کے نبی کی محبت سے بھرتا جائے۔ حافظ شیرازی نے اللہ کے نبی کی شان میں 40,000 اشعار کہے ہیں۔ کتنے؟ 40,000۔ 40,000 اشعار کے بعد انہوں نے ایک شعر کہا، اور وہ شعر ایسا تھا جو 40,000 اشعار کے اوپر بھاری تھا۔ انہوں نے کہا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر، اے وہ خوبصورتی کا تاجدار، اے انسانوں کے سردار، آپ کے چہرے انور کی روشنی سے سورج بھی روشن ہوتا ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه، آپ کی تعریف کرنے کا جیسا حق ہے وہ حق کبھی ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ بس 1000 باتوں کی ایک بات یہ ہے، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ خدا کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ صرف آپ کا مرتبہ ہے۔ 40,000 اشعار کے بعد یہ شعر انہوں نے کہا۔ حافظ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہاں پیچھے رہنے والے تھے؟ انہوں نے بھی ان کے چیلنج کو قبول کیا، اور انہوں نے بھی اللہ کے نبی کی شان میں اشعار کہنا شروع کیے۔ تقریباً انہوں نے بھی ہزاروں کے اشعار اللہ کے نبی کی شان میں کہے۔ جب شیخ شیرازی نے کہا کہ میرا 40,000 اشعار کے اوپر بھاری میرا یہ شعر ہے، تم ایسی کوئی مثال پیش کرو، تو حافظ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پھر ایک رباعی کہی، بلغ العلا بکمالہ، اپنے کمال سے بلندیوں کو پہنچ گئے، کشفت دجا بجمالہ، ان کی جمال کی برکت سے دنیا کی تاریکیاں چھڑ گئی، حسنت جمیع خصالہ، ان کی ہر ادا نرالی، ان کی زندگی کا ہر پہلو نرالا ہے۔ اب چوتھا شعر زبان پر نہیں آ رہا تھا، 3 اشعار کہہ دیے، خاموش ہو گئے۔ اب چوتھا شعر کون سا کہا جائے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، بے قراری کی جستجو تھی، اسی درمیان میں نیند لگ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ سعدی کیا بات ہے، پریشان لگ رہے ہو؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ایک کلام میں نے آپ کی شان میں لکھا تھا، اس کلام کا آخری ٹکڑا مجھ سے بن نہیں پا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ذرا سناؤ تو صحیح، ہم بھی تو سنیں تمہارے کلام کو۔ تو شیخ سعدی نے پڑھ کر سنایا، بلغ العلا بکمالہ، کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ آگے چلو۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اب ہمت نہیں ہوتی، اس کے آگے میری ذہن کی رسائی نامکمل، میرا ذہن اس کے آگے جا ہی نہیں سکتا۔ مقام رفعت شاہ نہ پوچھ اے دل، خیال کے بھی قدم ڈگمگائے جاتے ہیں۔
یا رسول اللہ آپ کی مقام کی بلندی اتنی اونچی ہے کہ وہاں تک ہم پہنچنا تو دور کی بات، ہماری فکر رفع پہنچنا تو دور کی بات، ہمارے خیالات بھی وہاں پر جانے سے ڈگمگا جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ چلو پھر پڑھو، تم نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے پڑھنا شروع کیا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگلا شعر ہماری طرف سے شامل کر لو، صلو علیہ وآلہ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے صبح میں ملاقات کی حافظ شیرازی سے اور کہا کہ دیکھو ہمارا بھی ایک کلام بن گیا، تیار ہے، اور اپنا پورا واقعہ سنا۔ تو شیخ شیرازی نے کہا کہ سعدی، میری زندگی کے پورے وہ 40,000 اشعار تم لے لو جو اشعار میں نے نبی کے شان میں کہے ہیں، اور یہ 4 اشعار مجھے تم دے دو۔ تو حافظ سعدی نے کہا کہ شیرازی، میں یہ 4 اشعار تمہیں کیسے دے سکتا ہوں؟ کل قیامت میں مجھے انہی 4 اشعار کے طفیل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا میڈل پہننا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سینکڑوں کمالات، آپ کی زندگی کے کئی گوشے ہیں، اگر آپ اس کو کھولتے جائیں تو زندگی ختم ہو جائے گی صاحب، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پردہ نہیں اٹھ سکتا۔ آپ دیکھیں جن لوگوں نے سیرت کی کتابیں لکھی ہیں، کیسے کیسے مضامین انہوں نے لکھے، اللہ کے نبی کے کیسے کیسے کمالات کو انہوں نے جمع کیا۔ کبھی کبھی انسانوں کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ آدمی ایسا بھی سوچ سکتا ہے، پھر ہر کوئی اسی نتیجے پر پہنچا، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رہبر کامل کی شکل میں دنیا میں بھیجا تھا۔ یہ چلتا پھرتا قرآن تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عملی انداز میں امت کے سامنے بھیجا تھا۔ قرآن وہ ہے جو ساکت قرآن ہے، بات نہیں کر سکتا، اور ہمارے نبی ناطق قرآن تھے۔ قرآن کے اندر جتنی آیتیں ہیں، جتنے احکامات ہیں، اس کا اگر پریکٹیکل دیکھنا ہو آپ کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مل سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1.25 لاکھ پیغمبروں میں آپ کو عجیب خصوصیات سے نوازا۔ ہم 1.25 لاکھ پیغمبروں میں جو اولو العزم پیغمبر تھے، سب کی بات تو نہیں کر سکتے، لیکن جو اولو العزم پیغمبر تھے، جو مشہور بڑے بڑے پیغمبر جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا، کسی پیغمبر کے بارے میں قرآن نے نہ دعویٰ کیا اور نہ دنیا کا کوئی انسان دعویٰ کر سکتا ہے کہ فلاں پیغمبر کی زندگی پر عمل کر لو، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ان کی زندگی کے اندر نمونہ ہے۔ ایسا چیلنج، ایسا دعویٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور پیغمبر کے بارے میں نہیں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جس بھی پہلو کو اٹھا کر آپ دیکھ لیں، بیٹے ہونے کی حیثیت سے دیکھ لیں، باپ ہونے کی حیثیت سے دیکھ لیں، داماد ہونے کی حیثیت سے دیکھ لیں، سسرے ہونے کی حیثیت سے دیکھ لیں، بھتیجے ہونے کی حیثیت سے دیکھ لیں، کمیونٹی کا، معاشرے کا ایک ذمہ دار نوجوان ہونے کی حیثیت سے دیکھ لیں، ایک کامیاب امانت دار سچا تاجر ہونے کی حیثیت سے دیکھ لیں۔ میدان جنگ کی بات اگر کریں تو ایک عام فوجی سے لے کر ایک کمانڈر ہونے کی حیثیت سے دیکھ لیں۔ میرے نبی کی تنہائیوں کو دیکھ لیں، میرے نبی کی لوگوں کے درمیان کی مصاحبتوں کو دیکھ لیں، شوہر ہونے کی حیثیت سے دیکھ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ایک عابد ہونے کی حیثیت سے دیکھیں، معلم کی حیثیت سے دیکھیں، مبلغ کی حیثیت سے دیکھیں، داعی کی حیثیت سے دیکھیں، معلم اخلاق کی حیثیت سے دیکھیں۔ آپ جس بھی حیثیت سے اللہ کے نبی کو دیکھیں گے، آپ کو زندگی کے اندر کمالات نظر آتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی کے تمام کمالات کا احاطہ تو ناممکن ہے، اور یہ ہماری زبانوں سے زیب بھی نہیں دیتا، لیکن موجودہ زمانے کے حساب سے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے کس گوشے پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، میں وہ باتیں چند منٹوں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر 3 قسم کے دور گزرے ہیں۔ وہ 2 دور تو مشہور ہے، ایک مکی دور اور دوسرا مدنی دور۔ مکی دور کیا تھا؟ آزمائشوں کا دور تھا، دشمنوں اور کافروں کے نرغے کا دور تھا، اور 13 سال تک مسلسل ریسٹ لیس بن کر محنت کرنے کا دور تھا، قربانیوں پہ قربانیوں کے پہاڑ پیش کرنے کا دور تھا، اور یہ سب کے لیے تھا۔
اور مدنی جو دور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مدنی دور ایک اسلامک گورنمنٹ کے اسٹیبلشمنٹ کا دور تھا. آپ کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ ایک اسلامک گورنمنٹ کو قائم کرنا ہے، اور صرف 10 سال کا عرصہ آپ کو دے دیا گیا تھا، اور پہلے ہی دن سے اس نقشے میں رنگ بھرنے کی ذمہ داری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی. یہ تو آپ کی زندگی کے 2 الگ الگ دور ہے. اگر ہندوستانی مسلمان موجودہ ملک کے حالات کے تناظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے روشنی حاصل کرنا چاہے اور اس کے نتیجے میں اپنے لیے مستقبل کا، فیوچر کا کوئی پلان ڈیولپ کرنا چاہے، کوئی لائحہ عمل اگر بنانا چاہے، تو یہ دور ہندوستانی مسلمانوں کے لیے مکی دور ہے، یا جزوی طور پر مدنی دور کا ابتدائی دور کہہ سکتے ہیں، جس میں آپ نے اپنے مخالفین کے ساتھ میں معاہدے کیے تھے. آؤں گا میں انشاءاللہ اس طرف. اس کے علاوہ اللہ کے نبی کی زندگی کا اور گہرائی سے ہم جائزہ لیتے ہیں تو 2-3 چیزیں کھل کر صاف طور پر سامنے آتی. ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے خاندان والوں کے ساتھ اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ برتاؤ، اور دوسرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ برتاؤ، اور تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ زرین دور جو آپ کی زندگی کے اندر غیروں کے ساتھ تعلق اور غیروں کو کیسے مینج کیا جاتا ہے وہ بتاتا ہے. آج چونکہ ہم مسلمانوں کی زندگیاں سیرت سے بالکل کٹ چکی اور ایک الگ ڈگر پر ہماری زندگیاں چل پڑی، دور دور تک ہماری زندگیوں کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ نظر نہیں آتا. تو اب ہم کو ری سٹارٹ کرنا ہے اپنی لائف، زندگی کی اثر نو شروعات کرنی ہے ہم مسلمانوں کو، اور ہم کو بنیادی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بنیاد بنا کر آپ کی زندگی کے احوال کو، واقعات کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے برتاؤ کو، آپ کے بیہیویئر کو لے کر اپنی زندگیوں میں عملی طور پر اس کو پیش کرنا ہے. آج مادیت کے عروج کے اس زمانے کے اندر مسلمان گھرانوں کے اندر سے جو خاندانی نظام کا استحکام تھا وہ بالکل ختم ہو چکا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے اپنے خاندان کو جوڑے رکھا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 8 سال کا بنایا، دادا جان کا انتقال ہو چکا تھا، اس سے قبل والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، پیدائش سے چند مہینے پہلے والد محترم کا بھی انتقال ہو چکا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جان کی نگرانی میں تھے. آپ کی زندگی کا یہ انقلابی پہلو ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں. سب سے پہلا جو انقلابی کارنامہ رہتی دنیا تک کی انسانیت کے لیے خاندانی نظام میں بنیاد بننے والی چیز کے طور پر جو آپ نے سب سے پہلے جو تھیوری پیش کی آپ نے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا جان کی صحبت میں جوانی کے مرحلے میں داخل ہونے لگے اور آپ کی شادی ہو گئی. شادی کے بعد اب اولاد کا بھی تو سلسلہ تھا، اور آپ نے نکاح بھی کیسی عورت سے فرمایا؟ آپ نے نکاح اپنے سے عمر میں 15 سال بڑی خاتون سے نکاح فرمایا. جو لوگ آج مستشرقین، اسلام دشمن طاقتیں اللہ کے نبی کے تعدد ازدواج کے مسئلے پر اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے اتنی شادیاں کی، نعوذ باللہ ان کو عورتوں کا شوق تھا، یہ الزام نبی پر لگتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے جواباً عرض ہے ہمارے نبی نے 2 ٹوک فرما دیا کہ مجھے عورتوں کی کوئی ضرورت نہیں. خواہشات کی تکمیل کے درجے میں اگر دیکھا جائے تو نبی نے فرمایا کہ مجھے عورتوں کی ضرورت نہیں. اور آپ نے عملی طور پر بتایا کہ اگر ہم عورتوں کے شوقین ہوتے تو کیا مصیبت ہے کہ 25 سال کے نوجوان کی 40 سال کی بوڑھی خاتون سے شادی ہو جائے. آپ نے 40 سال کی بیوہ خاتون سے، اور ایسی ویسی نہیں، 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خاتون سے آپ نے نکاح فرما کر دنیا کو ایک الگ ہی میسج دینا چاہا. جو آپ کے چاہنے والے ہیں، جو آپ کے بارے میں اپنے دل کے اندر عشق و محبت کا جذبہ رکھتے ہیں، وہ لوگ تو اس پہلو کو غور سے سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن جن لوگوں کے دلوں کے اندر فتور ہے،
جن لوگوں کے دلوں میں نبی سے عداوت، نبی کی دشمنی اور نبی کی مبارک تعلیمات سے حسد ہے، جلن ہے، ان کا کچھ علاج نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخ انسانیت کے اندر ہر دور کے اندر ایسے کیڑے موجود تھے، قیامت تک رہیں گے، کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سالہ خاتون سے نکاح فرمایا، نکاح کے بعد آپ کو بھی اولاد ہوئی۔ پھر اب اس کے بعد اللہ کے نبی کی جستجو ہوئی یکسوئی کی طرف، تنہائیوں کی طرف، تنہائیوں میں جا جا کر آپ عبادتیں کرتے تھے، اور اس درمیان میں معاشرے میں، سوسائٹی میں آپ کی ایک الگ حیثیت تھی۔ سارے لوگ آپ کو امین اور صادق کے نام سے جانتے تھے، بہت کم لوگ تھے جو اللہ کے نبی کو محمد نام سے پکارتے تھے۔ اکثر لوگ آپ کو یا تو صادق کہتے یا امین کہتے، کیونکہ سچ بولنے میں آپ اتنے ماہر تھے کہ لوگوں نے آپ کا نام ہی صادق رکھ دیا تھا، اور آپ اتنے امین تھے، اتنے ہانسٹ تھے کہ لوگوں نے آپ کا نام ہی امین رکھ دیا تھا۔ جنگ بدر کا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ جنگ بدر کے اندر جب ایک طرف ابو جہل مکہ کے پورے فرزندان کو جمع کر دیا تھا، 1000 کی تعداد میں آ گئے تھے، اور دوسری طرف مسلمان 313 کی تعداد میں تھے، اور ابو جہل مسلمانوں کے خلاف صف بندی کر رہا تھا، تو اخنس بن شریح ایک دشمن خدا، دشمن رسول، اس نے ابو جہل کا ہاتھ پکڑ کر بازو لے کر گیا، اور اس نے پوچھا کہ ابو جہل سچ سچ بتا کہ محمد کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو ابو جہل نے کہا تھا، کون؟ فرعون هذه الامہ، اس امت کا فرعون، نبی کا سب سے کٹر دشمن۔ اس نے کیا کہا تھا اخنس بن شریح کے سوال پر؟ اس نے کہا تھا کہ سچی بات تو یہ ہے کہ محمد سچا اور امانت دار انسان ہے، اور اس کی تعلیمات بالکل برحق ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ اگر میں اس کی تعلیمات کو مان لوں گا تو میری لیڈرشپ ختم ہو جائے گی۔ اندازہ کریں کہ یہ لیڈرشپ کتنا بڑا کانٹا ہے، کتنا بڑا کیڑا ہے جو انسان کے دماغ میں بیٹھا ہوا رہتا ہے۔ یہی لیڈرشپ آج ہم لوگوں کو نبی کے وارثین کو ماننے نہیں دیتی، سمجھو باتوں کو۔ یہی لیڈرشپ کا کیڑا آج ہم میں سے بعض لیڈروں کو نبی کے وارثین کا اتباع کرنے یا ان کی ماننے کی توفیق نہیں دیتی۔ یہی وہ دین تھا جس کے بارے میں خواجہ ابو طالب جب دنیا سے جا رہے تھے تو خواجہ ابو طالب سے اللہ کے نبی بار بار کلمے کی تلقین کر رہے تھے کہ چچا جان کلمہ پڑھ لو، آخرت کے مراحل میں اللہ سے بات کر لوں گا، لیکن کلمے کی توفیق نہیں ہوئی۔ مگر دنیا سے جاتے جاتے خواجہ ابو طالب کی زبان پر جو آخری کلمات تھے وہ یہ تھے، ان دین محمد خیر ادیان البریہ، کہ محمد کا دین روئے زمین کے دینوں میں سب سے بہترین دین تھا۔ جن لوگوں کے دل حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ان لوگوں کی زبانوں پر اللہ کے نبی کی اور آپ کے دین کی ایسی تعریفیں چلتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شادی ہو گئی، آپ کی شادی کے بعد جب اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی اولاد دی، اور بڑی عجیب بات ہے کہ میرے نبی نے 11 عورتوں سے شادی فرمائی اور 2 آپ کی باندیاں تھیں، کل ملا کر 13 نکاح آپ نے فرمائے۔ ان 13 نکاحوں کے اندر سوائے حضرت ماریہ قبطیہ کے جو ایک باندی تھی آپ کی، ان سے ایک لڑکے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی کو 4 بیٹیاں 3 بیٹے تھے، جن میں سے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں، یعنی 6 کی 6 اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی پیدا ہوئی۔ اس کے علاوہ آپ کی جو بقیہ 12 بیویاں تھیں، ان میں سے حضرت ماریہ کے بطن سے ایک لڑکے پیدا ہوئے تھے جو بچپن میں انتقال کر گئے، ابراہیم، اور بقیہ جو 11 عورتیں تھے ان سے ہمارے نبی کو کوئی اولاد نہیں۔ تو اب اللہ کے نبی کو اولاد کا سلسلہ شروع ہوا، 1 2 3 4 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ یہ الگ بات ہے کہ جو بیٹے اللہ نے آپ کو دیے، بچپن میں ان بچوں کا انتقال ہو گیا، کیونکہ اس زمانے کے اندر بیٹیوں کو عیب سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عیب کے زمانے میں اپنے نبی کو، اپنے چہیتے پیغمبروں کو بیٹیاں دیا، اور اپنے نبی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کی تربیت فرمائی۔ اور آپ نے اس معاشرے کے اندر جہاں بیٹی کو باپ اپنے ناک کے کٹنے کا ذریعہ سمجھتا تھا، اللہ کے نبی نے 1 نہیں 2 نہیں 4 بیٹیوں کی آپ نے تربیت فرمائی، اور ان کی شادی بھی فرمائی، اور ان سے آپ کو نواسے نواسیوں کا سلسلہ بھی ملا۔ تو ایک طرف اب آپ کی اولاد کا سلسلہ بڑھ رہا ہے، آپ کی ذمہ داریاں بڑھ رہی ہے، وہیں دوسری طرف ہمارے نبی
خاندان کو مستحکم کرنے کے زاویے سے کتنا گہری سوچ رکھتے ہیں آپ دیکھیں. ایک دفعہ آپ نے اپنے پورے خاندان کے لوگوں کی دعوت کی. 10 بھائی تھے ہمارے نبی کے والد کے. حضرت عبداللہ جو تھے ان کے 10 بھائی تھے. حضرت عبداللہ کا تو انتقال ہو چکا تھا. بقیہ جو دوسرے بھائی تھے یعنی دوسرے چچا وغیرہ جو آپ کے تھے, ان ساروں کو آپ نے ایک دن دعوت پر بلایا, اپنی پھوپھیوں کو بلایا آپ نے, اور سارے خاندان کے بڑے لوگوں کو جمع کیا. دیکھا کہ آپ کے جو مشفق چچا تھے خواجہ ابو طالب, وہ بھی کثیر العیال تھے, تقریباً 10-12 ان کی بھی اولاد تھی. اور خواجہ ابو طالب بوڑھے ہو چکے تھے, کمزور ہو چکے تھے, بڑھاپے کی وجہ سے ان کی بینائی بھی ختم ہو چکی تھی. اللہ کے نبی نے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا. جمع کر کھڑے ہو کر آپ نے ایک تقریر فرمائی. آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے خاندان کو, ہمارے قبیلے کو, سارے علاقے کے اندر ایک امتیازی شان دی ہے. یہ وہ خاندان ہے, یہ وہ قبیلہ ہے جو کعبۃ اللہ میں آنے والے اللہ تعالیٰ کے جو کعبہ کے زائر ہے ان کی میزبانی کرتا ہے, ان کی مہمانی کے فرائض انجام دیتا ہے, ان کے لیے پانی کا انتظام کرتا ہے, ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے, اور کعبۃ اللہ کا متولی ہمارا خاندان ہے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے خاندان کے اندر کچھ ہمارے بڑے ایسے ہیں جن کی اولاد زیادہ ہے, اب بڑھاپے کی وجہ سے وہ کچھ کر نہیں سکتے, لہذا ان کی اولاد کی پال پرورش کا بڑا مسئلہ ہے. تو بڑوں نے پوچھا کہ محمد تم کیا چاہتے ہو تم؟ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ چچا جان خواجہ ابو طالب بوڑھے ہو چکے ہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ چچا جان کی اولاد ہم آپس میں تقسیم کر لیں تاکہ ہم پرورش کریں. اس کے لیے پھر آپ نے فرمایا کہ چچا جان کا جو چھوٹا لڑکا ہے علی, میں اس کو اپنی تربیت میں لے لیتا ہوں, علی کی ذمہ داری میں لے لیتا ہوں. آج کے بعد سے علی کے کھانے کا, پینے کا, تربیت کا, اس کی بود و باش کا, اس کی پرورش کا انتظام میرے ذمہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہل کو دیکھ کر اور آپ کے اس اخلاق کو دیکھ کر خاندان کے لوگ اتنے متاثر ہوئے. وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم اتنے بڑے ہیں, جو بات ہمارے دماغوں کے اندر نہیں آئی وہ بات ہمارے اس بھتیجے کے دماغ کے اندر کیسا آئی. سارے خاندان کے بڑے لوگوں نے اس مشورے کو قبول کیا اور سارے لوگوں نے حضرت خواجہ ابو طالب کے ایک ایک بیٹے کو, ایک ایک بیٹی کو اپنی تربیت میں لے لیا. یہ جو آپ سنتے ہیں نا بار بار کہ حضرت علی سب سے پہلے بچوں میں ایمان قبول کرنے والے اور اللہ کے نبی کی پرورش میں تھے, کیوں تھے؟ اللہ کے نبی نے چچا جان کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے چچا جان کے ایک بیٹے کو اپنی تربیت میں لے لیا تھا. اب دیکھو مسلمانوں کہ اللہ کے نبی کے اس طرز عمل کے اندر ہمارے لیے کیا پیغام. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مضبوط خاندان کی بنیاد ڈال رہے ہیں, اور خاندان کے اندر کوئی بے سہارا نہ رہے, خاندان کے اندر کوئی اپنے اولاد کی تربیت کو لے کر پریشان نہ رہے. ٹھیک ہے بوڑھے ہو گئے, جب تک جوان تھے بچوں کو پالے تھے, اور خود اللہ کے نبی بھتیجے تھے ان کو بھی انہوں نے اللہ کے نبی کی بھی نگرانی فرمائی تھی, لیکن آج وہ بوڑھے ہو چکے تھے. ہل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان سے دیا جا سکتا ہے. قرآن مجید کی اس آیت کا عملی نمونہ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا تھا کہ اللہ کے نبی نے اپنی کوشش سے, اپنی محنت سے, اپنی بصیرت سے اور اپنی حکمت سے, اپنی دانشوری سے سارے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا اور ایک ایک کر خواجہ ابو طالب کے بچوں کو دوسروں کی سرپرستی میں دے دیا, اور خواجہ ابو طالب کے اوپر سے بچوں کی تربیت کا بوجھ ہلکا ہو گیا. باوجود یہ کہ اللہ کے نبی کے گھر میں بھی 4 بیٹیاں تھیں, لیکن آپ نے ایک 5ویں بچے کے طور پر ان کو لیا. اچھا یہی نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا, جو اس سے قبل 2 شوہروں کا انتقال ہوا تھا, اور حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر سے بھی اولاد تھی, 2-3 بچے تھے ان کے بھی. جب اللہ کے نبی نے نکاح کیا تو حضرت خدیجہ کا یہ مشورہ تھا کہ میرے بچے ننیال میں رہیں گے, میرے میکے میں رہیں گے. لیکن جب اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ سے نکاح فرمایا, آپ نے دیکھا کہ دنیا کے اندر ماں کی ممتا کا کوئی جواب نہیں ہوتا. خدیجہ بالکل وفا شعار خاتون ہے, وہ میرے لیے سب کچھ قربان کر پڑی رہنے کے لیے تیار. اگر حضرت خدیجہ کے کمالات میں سے کمال یہ بھی سن لیں, جس دن اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا اس دن سے حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی کے کمانے پر روک لگا دی.
انہوں نے کہا کہ سرکار یا رسول اللہ، جب تو اللہ کے نبی نہیں بنے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ میرے آقا آج کے بعد آپ کمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے مال سے آپ کے ضروریات کا تکفل کرتی رہوں گی۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی غار حرا کو جاتے تھے، جا کر لمبی لمبی عبادتیں کرتے تھے، لمبے لمبے مراقبے کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ 2 3 کے بعد جا کر توشہ پہنچا کر آتی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے شادی کے بعد دیکھا کہ خدیجہ اس کے بچے ہیں اور وہ بچے اس کے میکے میں رہتے ہیں، اور دنیا کے اندر ماں کی ممتا مثالی ہے، چنانچہ کوئی ماں بھی برداشت نہیں کرتی بچوں کو چھوڑ کر رہنا۔ اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ کو سمجھایا، اور وہ جو ان کے 2 3 بچے تھے ان بچوں کو بھی اللہ کے نبی نے لا کر اپنے بچوں کے ساتھ شامل کر ان کی بھی تربیت فرمائی۔ کس طریقے سے آپ نے ایک ماں کی ممتا کو سمجھا۔ آج کے اس زمانے کے اندر جبکہ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کسی بچی کا 18 سال کی عمر میں نکاح ہو گیا، کسی کا 20 سال میں، یا کسی کا 16 سال کی عمر میں نکاح ہو گیا، 2 4 سال 8 10 سال کے بعد وہ بیوہ ہو گئی، یا اس کا رشتہ ختم ہو گیا، طلاق ہو گئی، خلا ہو گیا۔ اب پورے مسلم معاشرے سے ایک سوال ہے کہ یہ بچی کہاں جائے؟ کون اس کا سہارا بنے گا؟ کون اس کے مانگ کے اوپر، اس کے سر کے اوپر دوپٹہ ڈالے گا؟ کون اس کی روزی روٹی کا اور اس کے بود و باش کا، اس کے بچوں کی نگرانی کا مالک بنے گا؟ آج مسلم معاشرہ فرسودہ ذہنیت کا شکار ہو چکا ہے۔ اگر کسی گھر کے اندر ایسا ہوتا ہے تو باپ چاہتا ہے، ٹھیک ہے باپ ہے، محبت ہے، ہمت ہے، اللہ سلامت رکھے، باپ چاہتا ہے کہ میں جب تک رہوں گا بیٹی کو پالوں گا۔ بھائی ماشاءاللہ محبت مثالی ہے ایشیائی ملک کے اندر بہنوں کے ساتھ بھائیوں کی، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اسے۔ بھائی کہتے ہیں کہ ہم پالیں گے، میرے بھانجے بھانجیوں کو میں اپنے بچوں کے جیسا پالوں گا، میری بہن کو میں اپنی سمجھ کر پالوں گا، بے شک صحیح، لیکن اسلامی اعتبار سے یہ مستقل علاج نہیں ہے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ بچی کی آپ شادی کروائیے، لیکن کیا کیا جائے؟ کس کے سامنے دکھڑا سنایا جائے؟ کس کے سامنے اپنے سینے کو پیٹا جائے کہ اگر آج کوئی 15 16 سال 18 سال کی بچی بھی بیوہ ہو جاتی ہے تو 60 سال 70 سال اس کو بیوگی کے گزارنے پڑتے ہیں، کوئی اس کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ نبی کی سیرت کہاں چلی گئی؟ جو نبی 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی 40 سالہ بوڑھی خاتون کے ساتھ بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی دکھاوے کے بھری جوانی کے اندر 25 سال کی عمر میں انہوں نے بیوہ سے نکاح کر بتایا۔ پراپرٹیاں ہوتی ہے تو ہم کچھ سوچتے ہیں، مرنے والا کچھ رکھ کر مرا، یہ عورت اس کی وارث ہے، اس کے اولاد وارث ہے، تو ہم سوچیں گے شرط کے ساتھ کہ بچے تمہارے میکے میں رکھ دو، ہم تم سے نکاح کریں گے۔ نظر مادیت کے اوپر ہوگی، لیکن یہ کبھی خیال نہیں آئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمیں یہ تو یاد ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، لیکن ہم یہ بھول گئے کہ ایک بیوہ بوڑھی کے ساتھ نکاح کرنا بھی تو سنت تھا، اس کے بچوں کا سہارا بننا بھی تو سنت تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے عبداللہ بن عبد الاسد، ان کا انتقال ہو گیا بھری جوانی کے اندر، 2 بچے تھے ان کے۔ جب انتقال ہو گیا چچیرے بھائی کا تو اللہ کے نبی نے دیکھا اپنی بھاوج کو کہ وہ اپنا سینہ کو بھی کر رہی ہے، ماتم منا رہی ہے۔ کیا کرے گی عورت اگر جوانی کے اندر اس کا سہاگ اجڑ جائے؟ وہی کر رہی تھی وہ عورت۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، دیکھ کر انہیں ہمت دلائی کہ تمہارا سہاگ اجڑ گیا، تمہارا سہارا ختم ہو گیا، اب تم یہ کیوں کہتی ہو کہ میرے بچوں کو کون دیکھے گا، کون پالے گا؟ محمد تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اللہ کے نبی اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور اس خاتون سے نکاح کرتے ہیں، اور اس خاتون کو قیامت تک کے مسلمانوں کی ایمانی ماں ہونے کا اعزاز نصیب فرماتے ہیں۔ میری کروڑوں مائیں اس ایک ماں کے قدموں کے اوپر ان کی عظمت پر قربان۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو عبداللہ ابن عبدالسلام کی بیوی تھی، اللہ کے نبی نے چچیرے بھائی کے انتقال کے بعد اپنی بھاوت سے نکاح فرمایا، اور یہی نہیں کہ نکاح فرمایا بلکہ نکاح کے بعد ان کے 2 بچے تھے، ایک سلمہ تھا لڑکا اور دوسری لڑکی تھی زینب۔ اللہ کے نبی نے ان کو اپنی تربیت میں لیا اور اپنی تربیت فرما کر اچھی جگہ پر ان کا نکاح بھی فرمایا۔ آج مسلم معاشرے کے اندر سب سے بڑا مسئلہ ہماری بچیاں، دیکھو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کی جو شریعتیں تھی، جو دین تھا، تو بعض شریعتیں ایسی تھی جس کے اندر شادی کرنے کے بعد رشتے کو ختم کرنے کا کوئی آپشن نہیں تھا۔
آپ نے شادی کی، شوہر اچھا ہے، بیوی اچھی ہے، زندگی گزارو. شوہر ٹیڑھا ہے یا بیوی ٹیڑھی ہے، زندگی بھر بھگتتے رہو. اتنی وسعت نہیں تھی ان شریعتوں کے اندر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کتنی وسعت رکھی. یہاں اگر کوئی شادی کرتا ہے، کوئی شادی کرتی ہے اور کسی وجہ سے دونوں مس انڈرسٹینڈ ہو جاتے ہیں آپس میں، یا دونوں ایک دوسرے کے مس بیہیویئر کا، اخلاق رذیلہ کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اسلام نے اس کا حل بھی رکھا، طلاق کے ذریعے سے، خلا کے ذریعے سے، یا قاضی کے اپنے اختیار فسخ نکاح کے ذریعے سے. رشتے کے ختم ہونے کا آپشن شریعت اسلامیہ کے اندر ہے. دوسرے کسی مذہب کے اندر یہ آپشن آج بھی موجود نہیں. آج بھی دنیا کے نقشے کے اوپر جتنے مذاہب ہیں، ان مذاہب میں شادی کرنا جتنا آسان ہے، شادی کے بعد بریک اپ کرنا، رشتے کو ختم کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے. لیکن یہ اسلام کی خوبی ہی کہہ لیجئے آپ کہ یہاں طلاق کے ذریعے، خلا کے ذریعے، فسخ نکاح کے ذریعے بریک اپ ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہونے کا کیا مطلب؟ اسلام یہ نظریہ پیش کرتا ہے کہ جو عورتیں طلاق شدہ ہے، اب ایسا نہیں کہ یہ سوسائٹی کا ردی مال ہے، اس کو اٹھا کر دیوار پر مار دیا جائے اور کوئی مرد اس سے شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہو. اگر کوئی طلاق شدہ عورت سے شادی کرنے کو عیب سمجھتا ہے تو سنو، تمہارے نبی نے 13 نکاح فرمائے، جن میں ایک نکاح آپ نے انبیاء ہی لڑکی سے فرمایا تھا، غیر شادی شدہ لڑکی سے، یعنی اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا. بقیہ آپ کی جتنی بیویاں تھیں ان میں اکثر بیویاں آپ کی طلاق شدہ تھی. اگر طلاق شدہ ہونا اگر عیب ہے تو ہمارے نبی نے طلاق شدہ عورتوں سے نکاح فرمایا. اگر پھر بھی آپ کا دل قبول نہیں کرتا تو اب آئیے، اگر آپ شوہر ہے، آج مسلمانوں کو اپنی زندگیوں میں ایک ذمہ دار شوہر کا کردار نبھانے کی ضرورت ہے. اب آئیے شوہر کے ذیل میں میرے نبی کی زندگی میں شوہروں کے لیے کیا نمونہ ہے. میرے نبی نے اپنی بیویوں کی تربیت فرمائی. ارے دنیا کے اندر کوئی عورت کتنی بھی پارسا کیوں نہ بن جائے، کوئی عورت کتنی بھی نیک تقوی والی کیوں نہ بن جائے، کوئی عورت دنیا کے اندر سوکن کو برداشت نہیں کر سکتی. کوئی عورت یہ نہیں چاہتی کہ شوہر میری پراپرٹی ہے اور میری پراپرٹی میں کوئی دوسرا حصہ دار آ جائے. سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے. ارے بھائی یہ اٹھنے کا ماحول ختم کرو، اگر اٹھنا ہے تو بیان ختم، اس کے بعد اٹھتے رہو، جاتے رہو، تھوڑی دیر بیٹھو. جب سے دیکھ رہا ہوں اٹھتے جا رہے ہیں، جو اٹھنا ہے وہ جا کے پیچھے بیٹھ جاؤ. سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے، ایک خاتون آئی، نقاب میں تھی، کہنے لگی ایک مسئلہ پوچھنا ہے. تھوڑا اس کو آگے کیا گیا، حضرت کے سامنے آ کے کہنے لگی میں اتنی خوبصورت ہوں کہ اگر میں میرا نقاب ہٹاؤں تو آپ کا ایمان بھی خطرے میں آ جائے. تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تیری خوبصورتی سے مجھے کیا لینا دینا، یہ بات بولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کہنے لگی کہ یہ بات اس وجہ سے کہہ رہی ہوں، میں اتنی خوبصورت ہوں، اس کے باوجود میرا شوہر کہتا ہے کہ وہ دوسری شادی کر لے گا. یہ جملہ سنتے ہی حضرت بایزید بسطامی چیخ مارے بے ہوش ہو گئے، گریا تاری ہو گیا حضرت کے اوپر. شاگردوں نے، خادموں نے پانی چھڑک کر حضرت کو ہوش میں لایا. لانے کے بعد پھر حضرت نے اس عورت سے پھر پوچھا، عورت نے یہی جواب دیا، پھر دوسری مرتبہ بے ہوش ہو گئے. ایسا 3 دفعہ ہوا. لوگوں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت کیا ماجرا ہے، اتنی سی بات پر آپ بے ہوش؟ حضرت کہنے لگے کہ میاں اس عورت کے اس جملے سے توحید سمجھ میں آ گئی، اللہ کو ایک ماننے کا سبق سمجھ میں آ گیا. شاگردوں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ ایک عورت اپنے رشتے میں شوہر کے ساتھ سوکن کو برداشت نہیں کر سکتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کائنات میں شرک کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو دنیا کے اندر کوئی عورت کتنی پارسا کیوں نہ بن جائے، سوکن کو برداشت نہیں کر سکتی. اللہ کے نبی نے مدینہ میں 10 سال کا ٹائم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، ٹائم پیریڈ، اور اس ٹائم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ایک گول دیا اور فرمایا کہ محمد اس 10 سال کے اندر اس گول کو اچیو کرنا ہے، کمپلیٹ کرنا ہے. کیا ہے؟ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ یہ دین آپ کا ساری دنیا کے دوسرے دینوں پر غالب آنا چاہیے.
اسی لیے ہم نے آپ کو ظاہر فرمایا، اسی لیے ہم نے آپ کو ہدایت دے کر بھیجا، اسی لیے ہم نے آپ کو قانون خداوندی دے کر بھیجا، اور ساتھ ہی ساتھ گھر کے اندر 10 عورتیں۔ 10 سال میں یہ گول پورا کرنا ہے، دشمنوں سے کئی جنگیں۔ ان 10 سالوں کے اندر بنفس نفیس میرے نبی نے 27 جنگوں کے اندر شرکت کی، اور کئی قافلے بھیجے صحابہ کرام کے جنگوں میں لڑنے کے لیے۔ کئی چیلنجز آئے ان 10 سال کے اندر آپ کو۔ مدینہ سے دور، تبوک کتنا دور ہے آج جائیے آپ، مدینہ سے 600-800 کلومیٹر کا فاصلہ، تبوک تک آپ کو سفر کرنا پڑا دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اتنے بڑے بڑے چیلنجز 10 سال میں، اور وہی گھر میں 1 نہیں 2 نہیں 10 بیویاں ہیں، اور ان 10 بیویوں کو مینج کرنا ہے۔ آج ہم ایک بیوی کو مینج نہیں کر سکتے۔ دیکھو ذرا، جھانکو نبی کا اسوہ، نبی کی زندگی، نبی کی سیرت، کہ انہوں نے ایسے چیلنجز کے دور کے اندر 10 بیویوں کو کیسے سنبھالا ہوگا۔ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، بہترین کھانا بناتی تھی حضرت صفیہ، زبردست ان کے ہاتھ کا ڈش تھا، اور حضرت صفیہ کا پکوان ایسا تھا کہ آپ کی جو دوسری سوکنیں تھی، ہماری دوسری ایمانی مائیں، وہ سارے آپ کے پکوان کی تعریف کرتی تھی۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ بہترین کھانا بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس باری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ عصر کے بعد، عصر سے مغرب کے درمیان میں اپنی پوری بیویوں سے ملاقات کرتے، اور اس دن جس بیوی کے پاس رکنے کی باری ہوتی، مغرب کے بعد ساری بیویوں کو اس گھر میں بلاتے، اور بیویوں سے ہنسی مذاق چلتا، بیویوں سے ایک دم اوپن ڈائلاگ چلتے آپ کے۔ حدیث کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، علماء سے کبھی سنیں آپ، گزارش کریں اپنے علماء سے کہ مولانا ذرا وہ ام زرع کے واقعے کے اوپر تقریر کر دیجئے آپ۔ ام زرع کا واقعہ بڑا بہترین واقعہ ہے حدیث کی کتاب کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے ام زرع کا واقعہ سنا۔ وہ ام زرع کا واقعہ کیا تھا؟ ایک آدمی تھا، اس کو 11 بیویاں تھیں۔ اللہ کے نبی نے سارا واقعہ سنا، سن کر کہا کہ میں بھی تمہارے لیے ابو زرع ہوں۔ یعنی اس واقعے کا جو مین رول تھا، مرد کا جو شوہر کا جو رول، اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ میں بھی تمہارے لیے ابو زرع کے مانند ہوں۔ لیکن ابو زرع اور ام زرع کے واقعے میں اس نے اپنے بیوی کو طلاق دیا تھا، عائشہ میں تم کو طلاق نہیں دوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان، آپ میرے لیے ابو زرع سے کروڑوں گنا بہتر ہے۔ بیویوں کا دل ایسے جیتا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی ایک دفعہ واقعہ لکھا ہوا ہے حدیث کی کتاب میں، رات میں آپ نے خرافہ کا واقعہ بیان فرمایا۔ خرافہ ایک آدمی تھا، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کو جنات شیاطین قید کر لے کر گئے، اور جنات کی بستی میں اس کو ایک لمبے ٹائم تک رکھا، پھر وہاں سے وہ لوٹ کر آیا تو وہ لوگوں کو جنات کے واقعات سناتا تھا، ہنساتا تھا، اور اپنی محفلیں جماتا تھا۔ اللہ کے نبی نے بیوی کی دلجوئی کے لیے واقعہ سنایا۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری بیویوں میں سب سے کم عمر تھی نا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، تو اللہ کے نبی ایک دفعہ فجر کے بعد لے کر گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ چلو دونوں دوڑیں گے، رننگ کریں گے، کون جیتتا ہے دیکھیں گے۔ تو ایک دفعہ اللہ کے نبی جیت گئے اور ایک دفعہ حضرت عائشہ جیت گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا برابری ہو گئی، پھٹاس، حصہ برابر۔ بیویوں کا دل ایسا جیتا جاتا ہے۔ تو ایک دفعہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے پاس باری میں تھے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ایک اسپیشل ڈش بنائی، اور بنا کر ایک پیالے میں ڈال کر اللہ کے نبی کے پاس بھیجا ایک بچے کے ساتھ۔ وہ بچہ لے کر آیا، حضرت عائشہ نے دیکھا، حضرت اما جان کا پارا گرم ہو گیا۔ حضرت عائشہ بولی کہ میرے پاس باری اور یہ پکوان کر کے میرے پاس، سوکھن کا معاملہ ہے۔ اٹھا کر حضرت عائشہ نے وہ پیالہ زمین پر مارا، وہ کھانا بھی خراب ہو گیا اور وہ پیالہ بھی ٹوٹ گیا۔ اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ اگر ہم میں سے کوئی مرد ہوتا تو کیا کرتا؟ شاید آستین چڑھاتا، بھیری مار دیتا، شاید بیلٹ نکالتا اور سوار ہو جاتا، شاید زبان کھولتا اور ماں کی، باپ کی، سب کی گن کر چھوڑتا۔ اللہ کے نبی نے بڑی محبت کے ساتھ، جیسا ہی حضرت عائشہ نے غصے کے مارے پیالے کو توڑا، اللہ کے نبی نے کہا عائشہ دنڈ بھرنا پڑے گا آپ کو، عائشہ آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا۔
پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے پیالہ صاف کیا، اس کو بازو میں رکھا اور جلدی سے ایک صحابی کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو یہ جو پیالہ ہے نا، اسی ٹائپ کا پیالہ مارکیٹ سے جلدی لے کر آؤ۔ اچھا، اس زمانے میں نئی چیزیں بھی ملتی تھی، پرانی چیزیں بھی ملتی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نیا پیالہ مت لانا، دیکھنے سے سمجھ میں آئے گا، جو پرانا پیالہ اسی جیسا ہے وہ لے کر آنا۔ پھر جب وہ صحابی لے کر آئے تو اللہ کے نبی نے اس کو دھویا اور دھو کر حضرت صفیہ کے پاس پہنچا دیا۔ حضرت صفیہ خوش ہے کہ اللہ کے نبی نے میرا کھانا کھا لیا۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی بیوی حضرت صفیہ، یہ قبیلہ بنو نذیر کے سردار کی بیٹی تھی حضرت صفیہ، اور بچپن سے ناز و نخروں کے اندر پلی بڑی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ۔ ہوئی بن اخطب یہودیوں کے قبیلے کے سردار کی بیٹی۔ اچھا، یہاں رک کر آپ یہ بھی سمجھ لیں، اللہ کے نبی کی جو 10-12 بیویاں تھیں وہ سارے کے سارے غریب نہیں تھے، الگ الگ کوالٹیز کی عورتیں تھیں۔ اس میں غریب بھی تھے، مالدار، اور مالدار بھی کیسے؟ اپنے اپنے علاقے، اپنے اپنے قبیلے کے سرداروں کی بیٹیاں، بچپن سے ناز و نخروں کے اندر رہنے والی بچیاں۔ ان میں بڑی عمر کے بھی تھے، کم عمر کے بھی تھے، ان میں بیوہ بھی تھے اور مطلقہ بھی تھے، اور ان میں کچھ سانولے رنگ کی بھی اور بہت زیادہ خوبصورت بھی تھے ان میں۔ لیکن اللہ کے نبی نے ساری چیزوں میں بیلنسنگ کو آپ نے پیش نظر رکھا۔ تو حضرت صفیہ کے بارے میں ایک دفعہ حضرت ام سلمہ کے سامنے حضرت صفیہ کا تذکرہ نکلا تو حضرت ام سلمہ نے کہا، اچھا وہ یہودن، وہ یہودی عورت، یہ جملہ انہوں نے کہا تو اللہ کے نبی ان کے گھر جانا بند کر دیے، یہاں تک کہ حضرت ام سلمہ کو احساس ہوا کہ میرے اس جملے سے آقا ناراض ہو گئے۔ انہوں نے توبہ کی، اللہ کے نبی کو منوایا، پھر اس کے بعد نبی ان کے پاس جانا آنا شروع کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ان 10 بیویوں کے ساتھ میں رہنے کے باوجود، ان میں کم عمر بیویاں بھی تھی، خوبصورت بھی تھی، لیکن آپ ہمیشہ حضرت خدیجہ کو یاد فرماتے، حضرت خدیجہ کی قربانیوں کو یاد فرماتے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ کہنے لگی رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ، آپ ہمیشہ اس بوڑھی عورت کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم ہیں نا جوان، آپ کی دلی تسلی کے لیے۔ یہ جملہ کہنا تھا، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے کہا کہ عائشہ، خدیجہ کے بارے میں ایسا مت کہو، خدیجہ نے مجھے ایسے وقت سہارا دیا جس وقت پوری دنیا میرا ساتھ چھوڑ چکی تھی، میں خدیجہ کا احسان نہیں بھول سکتا۔ جب نبی کی مبارک زبان سے حضرت خدیجہ کے یہ کمالات ادا ہوئے ہوں گے، آپ اندازہ کریں کہ اماں جان حضرت عائشہ کے دل کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ کیا حضرت عائشہ دوبارہ اپنی سوکن یا حضرت خدیجہ کے بارے میں کوئی غلط جملہ بولنا برداشت کر سکتی تھی؟ ایسا اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کی تربیت فرمائی، اور ساری بیویوں کو آپ نے ایسا ایک جان بنایا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت شریفہ نازل ہوئی، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں سے کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی اپنے بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم کو دنیا کے ناز و نخرے چاہیے، بیچ میں ازواج مطہرات نے کچھ اچھی چیزوں کا مطالبہ کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ ڈیمانڈ ناپسند ہوا، اللہ نے آیت نازل فرمائی۔ اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ اگر تم کو دنیا کی ناز و نعمتیں چاہیے تو نبی تم کو اپنی زوجیت سے نکال دیں گے، نبی تم کو اپنے نکاح سے چھٹی کر دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ تم کو کچھ دنیا دے گا۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتے ہو، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تم کو یہاں پر نوازے گا۔ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ سے کہا، حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ، اللہ تعالیٰ کا ایک نیا پیغام آیا ہے، تم جلد بازی مت کرنا جواب دینے میں، اپنے ماں باپ سے مشورہ کر کر جواب دینا، کیونکہ حضرت عائشہ چھوٹی تھی۔ اب سیدھا سیدھا مسئلہ کیا تھا کہ مشورہ کرنا ہے کہ نبی سے رشتہ ختم کر لیں اور دنیا کی زندگی کو اچھی بنا لیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ تم چھوٹی ہو، اپنی طرف سے فیصلہ مت کرنا، پہلے اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا۔ حضرت عائشہ کہنے لگی، یا رسول اللہ، کیا اس مسئلے میں بھی میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں؟ ہرگز نہیں، میں دنیا کی ہر نعمت کو ٹھکرا کر آپ کے ساتھ زندگی گزارنا پسند کرتی ہوں۔ اور ایسی زندگی گزاری اماں جان حضرت عائشہ نے، پوری زندگی ایک جوڑے کے اوپر انہوں نے گزاری۔ دونوں جہانوں کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی تھی،
اور گھر کے اندر صرف ایک سامان تھا، چمڑے کا گدا، اوپر چمڑا، اس کے اندر کھجور کے پتے بھرے ہوئے. یہ دونوں جہانوں کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی اہلیہ محترمہ کے گھر کا سامان. جتنی بیویاں تھیں اللہ کے نبی نے ان کو ایسی ترغیب دلائی کہ ساری کی ساری بیویاں اللہ کے نام پر خرچ کرنے والی بن گئی. شروع میں تو کوئی انتظام نہیں تھا، لیکن جب خیبر فتح ہو گیا تو اللہ کے نبی نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو ذمہ داری دی کہ بلال، ہر سال تمہاری ذمہ داری ہے میری جتنی بیویاں ہیں ان بیویوں کے گھروں میں 80 وسق کھجور اور 20 وسق جو پہنچا دینا. چنانچہ اللہ کے نبی کی ساری ازواج مطہرات کی یہ عادت تھی کہ سال بھر کا راشن جب ان کے گھر میں آتا، جس دن راشن آتا اس دن رات کے آنے سے پہلے وہ اپنا راشن پورا کا پورا مدینہ کے غریبوں میں تقسیم کر دیتی. اللہ کے نبی نے دعا فرمائی تھی، اللہم احیینی مسکینا و امتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ مجھے غریبوں میں زندگی دیجئے، غریبوں میں میری موت آئے اور غریبوں کے ساتھ میرا حشر فرمائیے. اللہ کے نبی کی یہ دعا کا عملی نمونہ تھی آپ کی ساری بیویاں. آپ نے دیکھو، عورت کتنی بھی نیک کیوں نہ بن جائے، عورتوں کو سونے سے محبت کا ہونا فطری امر ہے، وہ فطری چیز ہے، وہ چاہے وہ ہماری ایمانی ماں ہی کیوں نہ ہو. ایک دفعہ اللہ کے نبی نے دیکھا اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ عائشہ یہ کس چیز کے کنگن ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ سونے کے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سونے کے کنگن تمہارے لیے بہتر نہیں، تمہارے لیے بہتر یہ تھا کہ تم چاندی کے کنگن بنا لیتی اور اس کے اوپر زعفران کا پانی چڑھا کر پہن لیتی. آپ نے سونے کی نفرت ان کے اندر دل میں ڈالی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عائشہ نے سب قربان کر دیا. آپ کی پوری ازواج مطہرات کے پاس کچھ زیور نہیں تھا. میرے بھائیوں، آج ہم میں سے جو مرد حضرات ہیں، کیا ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنی بیویوں کی تربیت کریں یا اپنی بیویوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ ایک دفعہ حضرت رملہ بنت ابو سفیان، جن کا لقب ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن اور ہم سب کی ایمانی ماں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ اللہ کے نبی سے کہا، دعا کرتے بیٹھی تھی وہ. اللہ کے نبی تشریف لائے، آپ نے پوچھا کہ ام حبیبہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے دعا مانگی ہے آپ کے لیے اور میرے بھائی اور میرے والد کے لیے. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا دعا مانگی؟ کہنے لگی میں نے دعا مانگی کہ اے اللہ میرے والد ابو سفیان، میرے بھائی معاویہ اور میرے تاجدار جناب محمد رسول اللہ کی عمر میں اضافہ کر دیجئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ام حبیبہ، اللہ تعالیٰ نے جس کی جتنی عمر شروع دن سے لکھ دی ہے اس سے ایک پل بھی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. یہ تو تم نے خامخواہ کے فضول کی دعا کر دی. اگر تم کو دعا کرنا ہو تو یہ دعا کرو کہ اے اللہ ان کو اچھی صحت کے ساتھ عافیت کی زندگی نصیب فرمائیے. اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کو صدقہ کرنا سکھایا، سوکنوں کو برداشت کرنا سکھایا، خیرات کرنا سکھایا، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا سکھایا، یہاں تک کہ نبی نے اپنی بیویوں کو دعا مانگنے کا تک سلیقہ سکھایا. آج مردوں کی کیا یہ ذمہ داری نہیں ہے ہماری کہ ہم صرف یہی دیکھیں گے کہ مالدار بیوی ہونی چاہیے، اچھے گھرانے کی ہونی چاہیے، گوری گمٹی ہونی چاہیے؟ کیا کرو گے مالدار کو، گوری گمٹی کو، اچھے کو لا کر؟ اگر آپ کی بیوی نیک صالح بنے گی آپ کی اولاد کو وقت کا ولی بنائے گی. ورنہ آج کے معاشرے میں آپ دیکھ لیں گھروں کے اندر خاندانی نظام کیا ہو چکا، نہ شوہر بیوی سے خوش اور نہ بیوی شوہر سے خوش. ابھی چند مہینوں پہلے WHO کی ایک رپورٹ آئی تھی، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، جو پوری دنیا کے اندر صحت کے شعبے کی نگرانی کرنے والا ایک عالمی ادارہ ہے. اس کی رپورٹ آئی تھی کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر گھروں مردوں کو جو ہارٹ کی، شوگر کی اور BP کی جو بیماریاں ہو رہی ہے یا ڈپریشن کی بیماریاں، اس کا بنیادی سبب گھروں کے اندر میاں اور بیوی کے جھگڑے ہیں. میاں اور بیوی کے جھگڑوں کے نتیجے میں شوہروں کی زندگیاں اور ان کی صحتیں خراب ہو رہی ہے. یہ رپورٹ ہے WHO کی. اور اللہ کے نبی نے صالح معاشرے کے لیے، پرسکون معاشرے کے لیے مردوں پر ذمہ داری ڈالی کہ پہلے تو دیندار عورت سے شادی کرو، اور عورت چاہے کتنی بھی دیندار کیوں نہ ہو، میرے نبی نے فرمایا عورت کا حسن ٹیڑھے پن میں ہے.
کوئی بھی کام لینا ہو تو اس کے ٹیڑھے پن میں ہی کام لے لو تو کام بنے گا. اگر اس کو سدھارنے جاؤ گے تو پھر وہ ٹوٹ جائے گی. وہ ٹیڑھی ہڈی ہے, وہ ٹیڑھی کھیر ہے. اللہ کے نبی نے بتایا مردوں سے کہ عورتوں کی تربیت ایسی ہوتی ہے. جب عورتوں کی تربیت ایسی ہوگی نا میرے بھائیوں, پھر مردوں کو گھروں سے سکون ملے گا. اور جس آدمی کو گھر سے سکون ملتا ہے وہ آدمی ساری دنیا کو جیت سکتا ہے. اور اگر کوئی انسان ساری دنیا کا بادشاہ بن جائے, کہاوت مشہور ہے نا حیدرآبادی زبان کے اندر کہ باہر بڑائی اندر لڑائی, باہر بڑائی گھر میں لڑائی. اگر کوئی آدمی کتنا بھی بڑا کیوں نہ بن جاؤ, گھر کے اندر اگر آدمی کو سکون نہیں ہے تو زندگی, ارے وہ گدا, اس کا فوم کا گدا کیوں نہ ہو, یا مخمل کا بستر کیوں نہ ہو, یا کتنا ہی ایئر کنڈیشننگ بستر کیوں نہ ہو, آدمی کو بستر کے اوپر کانٹے چبھنے لگتے ہیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں فرمایا ہم نے تمہاری بیویاں اس وجہ سے رکھی لتسکنوا الیہا, تاکہ تم کو اپنی بیویوں سے سکون ملے. اگر کسی انسان کی زندگی میں بیوی کا سکون غارت ہو جائے تو پھر انسان کے لیے کوئی عیش و آرام معنی نہیں رکھتا میرے بھائیوں. تو ایک مرد ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اپنی بیویوں کی تربیت کریں. اگر یہ عورتوں کا مجمع ہوتا تو میں ان کو بھی بتاتا کہ نبی کی بیویاں کیسی تھی, تاکہ ہماری عورتیں بھی سن کر سیکھ کر اپنے آپ کو تبدیل کر سکیں. لیکن چونکہ مردوں کا مجمع ہے تو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ اپنی عورتوں کی تربیت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. مرد کی ذمہ داری ہے اپنی بیویوں کا شرعی پردہ کرانا. آج جمعیت العلماء کے تحت ماشاءاللہ یہ جلسہ ہو رہا ہے ہمارا. جمعیت العلماء اس ملک کی پرانی تنظیم علماء کی, جس نے اس ملک کو انگریزوں سے آزادی دلائی, اور اس ملک پر ہی نہیں بلکہ پورے بر صغیر ایشیا کے اوپر جمعیت العلماء کے کروڑوں احسانات ہیں. آج بھی جمعیت العلماء سب سے پہلے مسلمانوں کے حقوق کے لیے کھڑی ہوتی ہے. جمعیت العلماء کے بڑی قربانیاں ہیں. جمعیت العلماء کے تحت کئی ایک محاذ پر کام ہوتا ہے. جمعیت العلماء کا ایک شعبہ ہے اسلامک کونسلنگ سینٹر, جو محکمہ شریعہ کے نام سے چلتا ہے. آج جہاں جہاں بھی محکمہ شریعہ چل رہا ہے وہاں جو مقدمات آتے ہیں, میاں بیوی کے جھگڑے آتے ہیں, گھروں کے اندر انتشار ہے, ذہنی تناؤ ہے, آپس میں ٹکراؤ ہے, رشتوں میں بے برکتیاں ہیں, جب جائزہ لیا جاتا ہے اکثر شوہر یہ شکایت کرتے ہیں کہ میری بیوی شرعی پردہ نہیں کرتی. بھائی اگر آپ کی بیوی شرعی پردہ نہیں کرتی تو آپ کا کام صرف شکایت کرنا نہیں ہے, یہ کوئی مردانگی تو نہیں تھی. آپ کا کام یہ ہے کہ اپنے بیوی کے لیے آپ شرعی پردہ قائم ہونے والا ماحول فراہم کریں. اور وہ ماحول کیا ہے؟ ہمارے پاس جوائنٹ فیملیز ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ جوائنٹ فیملیز میں عورتوں کا پردہ بڑا مشکل ہے. عورتوں کا پردہ بڑا مشکل ہے جوائنٹ فیملی کے اندر. مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ بیوی کے روٹی کپڑے مکان کا انتظام کرے. اس کے لیے الگ مکان رکھیں, آپ اس کی رہائش کا الگ بندوبست کریں. آپ مرد ہے, کمائیں. آپ ہم میں سے اکثر لوگ سعودی ریٹرن بھی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر پہلے نوجوان شادی سے پہلے کماتا ہے, گھر بار گاڑی وغیرہ خریدتا ہے, پھر جا کر وہ اپنی دلہن کو لاتا ہے. یہ ہمارے پاس ایک رسم بد, غیروں کے ساتھ میں رہتے رہتے ان کی عادتیں ہمارے پاس آ گئی کہ یہاں نوجوان جب جوان ہوتا ہے تو خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی بیوی اور اپنی دلہن اور اپنے سسرال والوں کے گھروں کے مال کے اوپر نظر رکھتا ہے. اللہ کے نبی بھی تو داماد تھے نا, حضرت ابو بکر کے داماد تھے, حضرت عمر فاروق کے داماد تھے, حضرت ابو سفیان کے داماد تھے. یہ نبی کیسے داماد تھے دیکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 53 سال کی عمر میں ہمارے نبی کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کا حکم دیا. اللہ کے نبی سیدھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے, آ کر کہنے لگے کہ ابو بکر اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے مکہ سے مدینہ جانے کا, ہجرت کرنے کا. حضرت ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بھی چلنا چاہتا ہوں, اجازت ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم کو بھی اجازت. حضرت ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ 2 اونٹوں کا انتظام کرو, 2 سواریوں کا انتظام کرو جانے کے لیے. چنانچہ حضرت ابو بکر نے 2 اونٹ خریدے اور زبردست چارہ دے کر ان اونٹوں کو کھلایا. اس وقت تک حضرت ابو بکر اللہ کے نبی کے سسرے بن چکے تھے. اللہ کے نبی کا اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہو چکا تھا. رخصتی تو مدینہ میں جا کر ہوئی تھی لیکن نکاح تو ہو گیا تھا. رشتے میں اب دونوں آقا اور غلام اب رشتے میں سسرے اور داماد ہو گئے تھے. تو حضرت ابو بکر نے اونٹ کا انتظام کیا.
تو اللہ کے نبی کے رشتے میں سسرے تھے اور اللہ کے نبی داماد تھے. آپ دیکھیں ایک داماد ہونے کی حیثیت سے میرے نبی نے کیسا نمونہ دیا. اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر اس اونٹ کی قیمت وصول کرنا پڑے گا. حضرت ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ، غلام اور غلام کی ساری دولت آپ کے قدموں میں قربان ہے، غلام آپ سے قیمت کیسے وصول کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر اگر قیمت وصول نہیں کرتے تو ڈیلنگ کینسل، آپ کو لینا ہی پڑے گا. چنانچہ اللہ کے نبی نے ایک اونٹ کے اس زمانے کے 800 درہم روپے ادا کیے حضرت ابو بکر کو. گویا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ داماد ہونے کا مطلب سسرے کے اوپر یا سسرال کے اوپر بوجھ بننا نہیں ہے. فائنینشیلی بوجھ ڈالنا سسرال کے اوپر، یہ ایمانی رشتہ رکھنے والا نبی سے یا نبی کا نام لیوا کبھی یہ حرکت نہیں کر سکتا. جب آپ نبی کے نام لیوا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو خود کرنا پڑے گا. اللہ نے مردانگی دی ہے، خود خرچ کرنا پڑے گا. تو نبی کی زندگی کے اندر ہمیں یہ اسوہ ملتا ہے. دامادوں کے ساتھ میں دیکھو، ابھی تو بات شروع ہوئی، 1 گھنٹہ ہو گیا، چند منٹوں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دامادوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے. ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا. حضرت ام کلثوم کا دوسرا نکاح، یعنی اللہ کے نبی نے دوسری بیٹی کو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دیا تھا. ان سے پہلے حضرت رقیہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی، انتقال ہو گیا تھا چیچک کی بیماری سے. پھر اللہ کے نبی نے حضرت عثمان غنی کو اور ایک بیٹی دے دی. جب دوسری بچی سے نکاح ہوا، رخصتی کا موقع آیا تو ہمارے نبی نے اپنی بیٹی کے کان میں کچھ کہا. صحابہ دیکھ رہے تھے، واش کر رہے تھے، صحابہ انتظار میں رہتے تھے سیکھنے کے. جب رخصتی ہو گئی تو صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے اپنی بیٹی کے کان میں کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے میری بیٹی کے کان میں کہا کہ دیکھو بیٹے، آپ کو جہیز میں دینے کے لیے آپ کے باپ محمد کے پاس کچھ نہیں ہے. میری گزارش ہے پیارے، چائے بعد میں پلاؤ، اس سے جو ہے مجمع کی دلچسپی ختم ہو جاتی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کے کان میں کہا کہ بیٹے، آپ کو جہیز میں دینے کے لیے آپ کے باپ محمد کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن میں نے تمہارا نکاح ایسے نوجوان سے کروایا ہے جو نوجوان صورت شکل میں تمہارے دادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسا اور اخلاق میں تمہارے باپ محمد رسول اللہ جیسا. رخصتی کے موقع پر بچیوں کو جو نصیحت کی جاتی ہے ہمیشہ پائیدار ہوتی ہے. وہ ایک دفعہ بی بی فاطمہ سے فرمایا تھا اللہ کے نبی نے. حضرت علی اور بی بی فاطمہ میں چٹپٹ چلتے رہتا تھا. میاں بیوی ہے، ہر میاں بیوی میں ہوتے رہتا ہے. بی بی فاطمہ جنت کے عورتوں کی سردار، جب جنت کے عورتوں کی سردار کی ہی چٹپٹ چلتی ہے تو ہماری عورتیں تو بہرحال ان کے نیچے کی ہے نا. اگر چٹپٹ ہوتا ہے، مفتی صاحب کی بیوی مفتی صاحب سے لڑ رہی، مولانا صاحب کی بیوی مولانا صاحب سے لڑ رہی، امیر صاحب کی بیوی امیر صاحب سے لڑ رہی، مرشد کی بیوی مرشد سے لڑ رہی، امام صاحب کی بیوی امام صاحب سے لڑ رہی. برا کیوں مانتے صاحب؟ یہ جو بیوی ہے، یہ جو عورت ہے، ان کی جو کیپٹن تھی، ان کی جو سردار تھی، وہ خود چلتا تھا، میاں بیوی ہے، لیکن لڑائی جھگڑے اتنے نہیں ہونا کہ رشتہ بریک اپ تک آ جائے. بی بی فاطمہ کے بھی انبن ہوتے تھے، لیکن بہت ساری دفعہ دونوں آپس میں کمپرومائز کر لیتے تھے. مردوں کے صبر کا امتحان ہوتا ہے. میرے پیر و مرشد مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہمارے پاس مسلمانوں میں گھروں میں ایسی حالت ہو گئی، عورت کی زبان چلتی، مرد کا ہاتھ چلتا. انہوں زبان چلا رہے ہیں، انہوں ہاتھ چلا رہے ہیں. پورا کا پورا خاندانی نظام ڈسٹروائے ہو چکا، خاندانی نظام بکھر چکا. بچے وہی چیزیں دیکھ کے بچپن سے اپنے ذہنوں کو خراب کر رہی. تو چنانچہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرتبہ حضرت علی سے کچھ جھگڑا ہو گیا. کئی دفعہ بی بی فاطمہ آ جاتی. ایک دفعہ بی بی فاطمہ ناراض ہو کر آئی، پیچھے سے حضرت علی بھی آنے لگے. بی بی فاطمہ کی تو نظر نہیں پڑی حضرت علی کے اوپر، لیکن اللہ کے نبی دیکھ لیے. بی بی فاطمہ کا موڈ آف تھا، چہیتی بیٹی تھی نا. اللہ کے نبی نے فرمایا، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے. فمن آذاہا آذانی، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ دختر محترم کا موڈ آف ہے، سمجھ گئے، فیس ریڈنگ ہو گئی، چہرے کو پڑھ لیا آپ نے. پوچھا کہ فاطمہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے وہ علی سے بحث ہو گئی، وہ علی سے جھگڑا ہو گیا. اگر ہم ہوتے، آج کا سسرا ہوتا، اچھا
خیر ابھی تیرے بھائیوں کو بلاتا ہوں، ابھی محلے والوں کو بلاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ ذرا پیچھے پلٹو، پیچھے دیکھا تو علی حاضر۔ اللہ کے نبی نے کہا فاطمہ تم کو بھی سوچنا چاہیے، جو شوہر تم کو اتنا چاہتا ہے، جو تمہارے آنے کے بعد تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہے، کیا ایسے شوہر کی شکایت کرنا تمہارے لیے زیب دیتا ہے؟ بی بی فاطمہ شرمندہ ہوئی، کہنے لگی ابا جان آئندہ آج کے بعد سے کبھی علی کی شکایت نہیں لاؤں گی۔ حدیث کی کتابوں میں ہے، علماء سے پوچھیے آپ، ماشاءاللہ نرمل میں جید علماء ہے ماشاءاللہ، آپ علماء سے پوچھیں، حدیث کی کتابوں میں دونوں کے درمیان میں اختلافات ہوتے، میرے نبی جاتے اور دونوں میں کمپرومائز کراتے، کبھی کبھی میرے نبی لیٹ جاتے، ایک طرف بی بی فاطمہ دوسری طرف حضرت علی، اور دونوں کے ہاتھوں کو اپنے نبی اپنے پیٹ کے اوپر رکھ کر کمپرومائز کراتے تھے۔ ایک دفعہ میرے نبی نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، جب فاطمہ شوہر سے لڑ کر جھگڑ کر آئی تھی اور بڑے غصے میں معلوم ہو رہی تھی، اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا، نفسیات کے جاننے والے تھے، پوری کائنات میں روئے زمین میں سب سے زیادہ انسانوں کی نفسیات کو جاننے والا خالق کائنات کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ ہمارا نبی محمد رسول اللہ ہے۔ سائیکالوجی کو جاننے والے، نفسیات کو جاننے والے، وقت کو جاننے والے، موقع محل کو دیکھ کر بات کرنے والے، نبی نے دیکھا، لائٹ لے لیا، آپ نے نظر انداز کر دیا۔ جب بی بی فاطمہ کا موڈ اچھا ہوا، آپ نے پوچھا کیا بات ہوئی؟ بی بی فاطمہ نے کہا کہ علی سے جھگڑا ہوا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ پھر کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ میں نے معافی مانگ لی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ پھر کیوں آ گئے؟ کہنے لگی کہ معافی مانگنے کے باوجود غصہ کنٹرول نہیں ہوگا تھا، آ گئی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ سنو، اچھا ہوا کہ تم نے علی سے جھگڑا کر کر معافی مانگ لی، اگر تم علی سے معافی مانگے بغیر آ جاتی اور اس حال میں تم مر جاتی تو تمہارا باپ محمد تمہاری نماز جنازہ نہیں پڑھاتا۔ خامخواہ کے آج گھروں کے اندر بچیوں کو سپورٹ جو کر رہے ہیں ہم لوگ، ان کے گھروں کو تباہ کر رہے ہیں ہم لوگ، برباد کر رہے ہیں ہم لوگ۔ ارے بچیوں کو شادیاں کر کر دے رہے ہیں، پہلے مشہور تھا ڈولی گئی اس گھر میں ڈولا نکلنا چاہیے وہاں سے، اور آج داماد کا ڈولا نکالنے کی ہم باتیں کرتے ہیں۔ یہ کوئی بہادری ہے؟ اگر کوئی بھائی اپنے بہن بھائی کے ساتھ میں ایسی حرکت کر رہا، جہالت کر رہا ہے، وہ محبت کے پردے میں نفرت کر رہا ہے اپنی بہن کے ساتھ، ارے یہ کوئی کمال نہیں، یہ تو راؤڈیزم ہے، یہ تو غنڈے اور آوارہ قسم کے لوگوں کا کیریکٹر ہے۔ آپ نبی کے نام لیوا ہے، دیکھو تو صحیح نبی نے اپنے دامادوں کے ساتھ کیا بیہیویئر کیا، نبی نے اپنے خسر کے ساتھ میں کیسے اخلاق کا نمونہ پیش کیا۔ یہ کرنا چاہیے اگر کرنا ہو، اور یہ اعلیٰ ظرف والے اونچے اخلاق رکھنے والوں کی باتیں۔ تو میں نے بات شروع کی تھی کہ نبی کی زندگی کے تین پہلو، ایک گھر والوں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ، اور دوسرا آپ کا مسلمانوں کے ساتھ، اور تیسرا غیروں کے ساتھ میں۔ ایک مسئلے پر 1 گھنٹے سے زیادہ بات ہو گئی۔ دوسرا جو مسئلہ تھا، آپ نے مسلمانوں کے بارے میں جگہ جگہ پر صلہ رحمی کی تعلیم دی، اپنے اخلاق اور کردار کو سنوارنے کی تعلیم دی۔ آپ نے فرمایا سب سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق بلند ہو۔ اخلاق کا مطلب ہمارا بیہیویئر، ہمارے جسم سے جو کچھ بھی ریاکشن ہوتا ہے نا، اسے اخلاق کہتے ہیں۔ بھئی ایکشن تو ہر انسان اچھا ہی کرتا ہے، لیکن اصل مسئلہ اپنے ریاکشن کا ہے۔ آپ کسی کو پانی پلا دیے، یہ آپ کا ایکشن ہے، لیکن اگر کسی نے آپ کو تھپڑ مار دیا تو ریاکشن کیا ہے آپ کا؟ وہ اصل چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکشن میں کیسی چیزیں بتائی آپ سوچ نہیں سکتے۔ ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے تھے، لیکن جنگ بدر برپا کرنے کا سبب بھی تو وہی تھے نا۔ جگہ جگہ پر میرے نبی کے خلاف، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرنے والے ابو سفیان تھے۔ جب فتح مکہ کا موقع آیا، اللہ کے نبی فاتحانہ انداز میں کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے۔ آپ نے کہا کہ تلوار نہیں اٹھنا چاہیے، بغیر قتال کے جیتنا ہے جنگ۔ وہ 2500 کلومیٹر دور کے دوست بھی یہی نعرہ تھا بھی حال حال میں، بغیر جنگ کے، بغیر خون بہائے کے ہمیں جیتنا ہے۔ ذرا پیچھے لے کے جاؤ دماغوں کو، 2-3 مہینے پہلے پیچھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بغیر جنگ کے مکہ کو فتح کرنا ہے، کوئی تلوار نہیں اٹھائے گا، کسی کی کوئی ریاکشن میں نہیں آئے گا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن عبادہ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے۔ وہ بھی ایک فوج کی ٹکڑی کے کمانڈر تھے۔ اللہ کے نبی نے کئی ٹکڑیوں میں فوج کو ڈیوائیڈ کر دیا تھا، الگ الگ فوجیوں کو ترتیب دیا تھا۔ مکہ میں جب داخل ہو رہے تھے تو حضرت سعد بن عبادہ جو ہے
وہ مدینہ میں سردار قبیلہ تھے، انصار کے قبیلے کے سردار، تو حضرت سعد بن عبادہ جوش میں آ گئے. انہوں نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن بدلے کا دن، آج بھگا بھگا کے مارنا ہے، آج ایک ایک سے بدلہ لینا ہے، آج کسی کو چھوڑنا نہیں. اللہ کے نبی نے دیکھ لیا کہ اتنا بڑا سردار اور ہمارا اتنا چہیتا صحابی اتنا غصے میں ہے، دشمنوں کے اوپر کھار کھایا ہوا ہے، تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اگر فوری امیڈیٹ سعد بن عبادہ کو میں یعنی ان کی پوسٹ سے اگر ان کو گرا دیتا ہوں یا ان کے ہاتھ کا جھنڈا اگر لے لیتا ہوں تو پھر ان کے پورے قبیلے کے لوگوں میں بدگمانی جائے گی. اللہ کے نبی نے صحیح وقت میں صحیح فیصلہ فرمایا. آپ نے یہ کہا کہ سعد بن عبادہ، یہ جو تمہارا جھنڈا ہے، تم تو بڑے آدمی ہو، یہ جھنڈا اب ہم تمہارے بیٹے کے ہاتھ میں دیتے ہیں. حضرت سعد بن عبادہ کو احساس بھی نہیں ہوا. کون باپ نہیں چاہتا کہ اس کے موجودگی میں اس کے بیٹے کے ساتھ اعزاز کیا جائے. وہ خوش ہو گئے اور اس طریقے سے اللہ کے نبی نے ان کی غلطی کی اصلاح فرما دی. اور پھر دیکھا مکہ کے قریش کے لوگوں نے ابو سفیان کو بھیجا، ذرا جا کے دیکھو کیا چل رہا ادھر، محمد آئے ہوئے ہیں. جب ابو سفیان آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سامنے تھے. حضرت عمر فاروق دانت پیسنے لگے. کون؟ اشدہم فی امر اللہ عمر. حضرت عمر فاروق دانت پیسنے لگے ابو سفیان کو دیکھ کر. اور حضرت عمر فاروق نے کہا کہ آیا ابو سفیان دشمن خدا چنگل میں، اب اس کا کام پہچاننا ہے، اب اس کو انجام تک پہنچانا ہے. اللہ کے نبی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس چیز کو دیکھا اور دیکھ کر آپ نے کہا کہ عمر، ابو سفیان کو ہاتھ نہیں لگنا چاہیے. سنو، ابو سفیان تو ابو سفیان، آج ہم ابو سفیان کو بھی معاف کر رہے ہیں. جو ہمارا دشمن، جو کافر ابو سفیان کے گھر میں جائے گا، ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے. ادھر سے نعرہ لگ رہا الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن بدلے کا دن، اور ادھر سے رحمت للعالمین کا نعرہ لگ رہا الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن معاف کرنے کا دن. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اخلاق کی اونچی مثال اللہ نے قرآن میں جو نبی کے بارے میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے نبی آپ اخلاق کے بلند درجے پر فائز ہو. اخلاق کی سب سے اعلیٰ مثال یہ ہے کہ آدمی اپنے کٹر سے کٹر دشمن کو، بار بار آپ کو ستانے والے کو آدمی معاف کر دے. اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا سل من قطعک، جو تم سے رشتے ناتے توڑے تم ان سے رشتے ناتے جوڑو. واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. واحسن الی من اساء الیک، اور جو تمہیں تکلیف دے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آج ہم کو یہ اخلاق پھیلانے کی ضرورت. آج ماشاءاللہ اکثر علاقوں میں مسلم آبادیوں میں رہتے ہیں. آج ہمارے برتاؤ سے ہمارے پڑوسی بھائی خوش نہیں ہیں. یہ اسلام کے اخلاق نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبریل امین میرے پاس پڑوسیوں کے بارے میں، پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی دفعہ بولے اتنا بولے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں ہماری وراثت میں پڑوسیوں کو بھی حصہ نہ دیا جائے. آپ نے فرمایا وہ آدمی مومن بن ہی نہیں سکتا، وہ آدمی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی بچا ہوا نہ ہو. اسی لیے میرے بھائیوں، اپنے ایمان کے بچانے کا مسئلہ ہے. اپنے اخلاق اور کردار میں ٹھہراؤ پیدا کرنے کی ضرورت. اور تیسری چیز، حالات بڑی تیزی سے پولرائز ہو رہے ہیں، حالات بڑی تیزی سے خراب ہو رہے ہیں. بڑی تیزی کے ساتھ نفرت کا بیج بویا جا رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ نفرت کی آگ لگائی جا رہی ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، کہ برائی کا بدلہ نیکی کے ساتھ ہی دیا جا سکتا ہے. برائی کا بدلہ نیکی سے دیں گے آپ. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم. مسلمانوں کو یہ تعلیم ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی سے پیش آتا ہے تو آپ اس کے ساتھ نیکی سے پیش آئے. کتنا پیش آئیں؟ اتنا پیش آئے کہ کأنہ ولی حمیم، وہ آپ کا جگری دوست بن جائے. اسی لیے یہ جو نفرتوں کے پجاری 90-95 سال سے محنت کر دیش کو جلانا چاہتے ہیں، توڑنا چاہتے ہیں، برباد کرنا چاہتے ہیں، انہیں کوئی معنی نہیں رکھتا یہ سارا ملک آپس میں لڑ کر مر جائے. کوئی معنی. نفرت کے پجاری ہے، نفرت کے سوداگار ہے. سوداگر اس دیش کے اندر 20 کروڑ مسلمانوں کی یہ ذمہ داری، انڈیویجلی بھی ہماری ذمہ داری ہے اور مجموعی طور پر بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ان نفرتوں کی بھڑکتی آگوں کو محبتوں کے پانی کے ساتھ بجھانا ہے.
یہ کفر کی جو آندھیاں اٹھ رہی ہے اس کو ایمان اور نور توحید اور نور نبوت، نور ہدایت کی روشنی سے بجھانا ہے، اسلام کے اخلاق، پاکیزہ اخلاق کا نمونہ پیش کرنا ہے۔ کیا اچھا ہوتا، ابھی کل ایک جگہ پروگرام تھا مہاراشٹرا کے قریب میں، ایک نوجوان کہنے لگے کہ نفرتیں اتنی بڑھ گئی، پھر آپ مجھے بتائیے کہ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اسکول پڑھے ہیں، کالج پڑھے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں پڑھا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ کی کلاس میں کتنے نان مسلم تھے، کتنے مسلمان تھے؟ کہنے لگے کہ 30 ممبرز تھے، ان میں سے 2 مسلمان تھے، 28 نان مسلم تھے۔ میں نے کہا کہ یہ 2 مسلمانوں کی ذمہ داری ہے 28 نان مسلم کے ذہنوں میں اللہ کے نبی کے اخلاق اور کردار کو گھول دینا، اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کو پلا دینا۔ بھائی جو آپ کا کلاس فیلو ہے، آپ کا جو کلاس میٹ ہے، کم سے کم آپ سے قربت تو رکھتا ہے نا، آپ کی اور اس کی بنتی تو ہے نا، آپ اس کے سامنے اسلام کی پاکیزہ تعلیمات رکھو، اسے مسلمان بننے کے لیے گیادر مت کرو۔ ہم اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کرتے، اس کے حدود ہے۔ جو الزام مولانا کلیم صدیقی صاحب کے اوپر لگا وہ کبھی پروف نہیں کر پائیں گے یہ لوگ، یہ اپنی سیاست کی روٹیاں سیکنے کے غلط الزامات ہیں۔ کوئی عالم ویسی نادانی ہندوستان میں نہ آج تک کیا ہے نہ آئندہ کبھی کریں گا۔ علماء کے کانوں میں بیڑیاں رکھی ہوئی نہیں ہیں۔ ارے عالم بھولا بھالا ہے، صحیح ہے، بورڈ پڑھنا نہیں جانتا، لیکن عالم ملک کے قوانین کو جانتا ہے الحمدللہ۔ علماء کو اتنا ناخواندہ بھی مت سمجھو، جو لوگ علماء کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہے، ان کو میرا 2 ٹوک پیغام ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ان کو دین کی دعوت تو نہیں دے رہے، لیکن دین تو بتا سکتے ہیں نا۔ اسلام کے بارے میں جو غلط شبہات ہیں ان کے ذہنوں میں، ان شبہات کا ازالہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ نبی کی پاکیزہ تعلیمات کے بارے میں تو بتا سکتے ہیں، نبی کے کیا اخلاق تھے، نبی کا کیا بیہیویئر تھا، نبی نے کیسی انسانیت کی تعلیم دی۔ ارے ان کو بتائیے نکال کر کے مہاتما گاندھی جی نے نبی کے بارے میں کیا فرمایا۔ جب یہ ملک بنا تھا، بٹوارا ہو گیا تھا، نئی گورنمنٹ ہندوستان میں فارم ہو رہی تھی، مہاتما گاندھی جی نے ولبھ بھائی پٹیل کو، نہرو جی کو بٹھا کر کہا تھا کہ میں تم سے گورنمنٹ بنانے کے لیے رام وغیرہ کی تو مثال نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ ایک افسانوی کردار تھے۔ اگر تم حکومت کرنا چاہتے ہو تو ابو بکر اور عمر کے جیسی ہی حکومت کرنا، کیونکہ ایسی حکومت کر کر دلوں کو بھی جیتنا آسان ہوتا ہے اور حکومت چلانا بھی آسان ہوتا ہے۔ آپ اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں۔ ہمارا نوجوان پڑھنے میں ہی نہیں، جب سے موبائل آیا وقتوں کو برباد کر رہے ہیں، پوری راتیں موبائلوں میں دیکھ کر، واٹس ایپ میں، انسٹاگرام کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر کیا خزانہ چھپا ہوا ہے جو ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں، گھورتے رہتے ہیں۔ جب سے یہ موبائل آ گیا ہے ہماری عورتیں ذمہ داریوں سے نابلد ہو چکی، ہمارے نوجوان اپنی ذمہ داریوں سے بے بہرا ہو چکے، جوانیاں تباہ ہو رہی۔ قیمتی نوجوانوں کو سمجھاؤ تو کوئی سمجھنے والا نہیں، گھروں کے اندر بچپن سے بچوں کو عادتیں ڈال رہے، بچہ رو رہا موبائل کے اندر گانا لگا کے دے دیے۔ ارے یہ کون سی تربیت کر رہے آپ؟ یہ کون سا اخلاق کردار ہے؟ نبی نے فرمایا الغنا رقیۃ الزنا، میوزک زنا کی سیڑھی ہے۔ 2 قسم کے لوگ کبھی زنا سے بچ ہی نہیں سکتے، احادیث میں ہے۔ 2 قسم کے لوگ کبھی زنا سے بچ ہی نہیں سکتے، احادیث میں ہے، سنو۔ ایک گانا سننے والے، دوسرے سود کھانے والے۔ آج یہ جو مسلمان بول رہا نا، ہماری برقعے والیاں بٹو والوں کے ساتھ میں جاری، ذرا ان کے رگوں کو کاٹ کے دیکھو، کیا ان رگوں کے اندر سود کا پیسہ تو نہیں دوڑ رہا؟ آج مسلمانوں میں کون گھر ہے مجھے بتائیے جہاں مٹی کا پیسہ نہیں ہوگا، سود کا پیسہ نہیں ہوگا؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ ایک علاقے کے اندر جانا ہوا، 3 کروڑ کی مسجد بنی ہوئی، بیان ہوا وہاں پر۔ بیان کے بعد لوگ کہنے لگے کہ ہمارے پاس ہر 2 مہینے میں امام بدلتے رہتے، اور جید مفتیان کرام امامت پہ آ رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا وجہ؟ کہنے لگے کہ مسجد کے کمیٹی کے پورے افراد سود کا دھندا کرنے والے، جو عالم سود کے خلاف تقریر کرتا دوسرے دن اس کی چھٹی کر دیتے۔ ارے کیا تم علماء کی چھٹی کر کے سود کو حلال کرو گے؟ تم کیا علماء کی چھٹی کرنے سے تم اپنی ذمہ داری سے پلو جھاڑ لو گے؟ سود کا پیسہ گھر گھر۔ میرے نبی نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان لاکھ کوشش کے باوجود اگر سود سے بچ جائے، سود کے دھواں سے نہیں بچ سکتا۔ بچوں کو معمولی چھوٹے چھوٹے بچوں کو گانے سنا دے، چھوٹے چھوٹے بچے، یہ بچیاں گانے سن رہی تو زنا کے خواہشات نہیں انگڑائیاں لیں گے اس کے اندر، اور وہ کو ایجوکیشن، تربیت نہیں، ماں باپ کی نگرانی نہیں، پورا معاشرہ برباد ہو چکا۔ اللہ کے واسطے میرے بھائیوں، معاشرے کو سنبھالنے کی ضرورت۔
ہم ایک ذمہ دار امت ہے، ہم ایک ذمہ دار نبی، ایک کامل اور مکمل انسانیت کی تعلیم دینے والے نبی کے ماننے والے، اسی لیے اپنے معاشرے کو بچانا ہے۔ اس وقت ہمارا حال تو ایسا ہو گیا کہ ایک پیشنٹ کو ڈاکٹر کے سامنے لایا گیا کہ ڈاکٹر صاحب ان کو فلاں بیماری ہے، ڈاکٹر چاہتا ہے کہ آپریشن کروں، آپریشن کرنے سے رکتا ہے کہ کیونکہ 600 سے زیادہ شوگر بھی ہے اس کے اندر، کیونکہ شوگر کی بیماری میں آپریشن نہیں کر سکتے، اور جب شوگر کنٹرول میں آیا تو ڈاکٹر پھر علاج کرنے سے رک گیا کیونکہ بلڈ پریشر اب 200 سے زیادہ ہو گیا۔ یہ حالت میں یعنی ڈاکٹر پریشان ہے کہ ایسی باڈی کو آپ لے کر آئے ہو، ایسے بیمار کو، پیشنٹ کو لائے ہو کہ اس کا علاج کہاں سے شروع کروں میں؟ آج مسلم معاشرہ بھی ایسا ہی اخلاقی بیماریوں کا شکار ہو گیا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ بیماریوں کا علاج کہاں سے ہو۔ اسی لیے میرے بھائیوں، علماء تو ہر جمعہ میں علاج بتا ہی رہے ہیں۔ آج جب بھی کچھ ہوتا ہے لوگ علماء پر روتے ہیں۔ کوئی بچی بھاگ گئی، علماء کیا کر رہی؟ اچھا، علماء کیا کر رہی؟ علماء کیا کر سکتے ہیں آپ بتائیے؟ علماء کیا کر سکتے ہیں آپ بتائیے؟ جہیز کا چالو چلن زیادہ ہو گیا، علماء کیا کر رہی؟ علماء جو بتا رہے ہیں تو آپ کیا کر رہی؟ علماء بول رہے ہیں بغیر لین دین کر رہے ہیں آپ۔ علماء، اب میں ایک مسجد میں 9 سال سے خطیب ہوں، میں 9 سال میں نے کیا کیا بیان نہیں کیے ہوں گے، اور آج 9 سال کے بعد میں آپ کو بول رہا ہوں کہ 9 آدمی نہیں سدھرے اب تک۔ پھر بعد میں اگر تمہاری بچی بٹو والے کے ساتھ بھاگ گئی، میرے اوپر روئیں گے آپ؟ میری ذمہ داری ہے، میری رسپانسبلٹی ہے وہ۔ یہ دراصل 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہے، یا تو دلوں میں علماء کی نفرتیں، بغض بھرا ہوا ہے جو اس بہانے زبان کی گندگی غلاظت کے ساتھ باہر آ رہی، یا علماء سے ضرورت سے زیادہ محبت ہے کہ علماء کی ذمہ داریوں سے آنکھ مچولی کرتے ہوئے علماء کیا کر رہی ہیں، دانشور کیا کر رہی ہیں، فلاں کیا کر رہی ہیں۔ عملی مسلمان اگر ہر آدمی بن جائے تو علماء کو بھی زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی نے جس معاشرے کو کھڑا کیا، جو انقلاب میرے نبی کے ذریعے سے دنیا میں آیا، وہ عمل کی بنیاد پہ آیا تھا۔ صحابہ صرف سنی مسلمان نہیں تھے، یعنی سننے والے خالی، صحابہ عملی مسلمان تھے، عمل کرنے والے مسلمان۔ اسی لیے آج ہم کو بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کا یہ جو جلسہ ماشاءاللہ اتنا کامیاب، شیخ صاحب پیٹ کی مسجد کا یہ جلسہ اسی وقت کامیاب سمجھا جائے گا جب ہم یہاں سے طے کر جائیں کہ اب تک جو ہو گیا اس کے اندر کام چل رہا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، اس جلسے کی کامیابی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی کے گھر میں سیرت کی کتاب آنی چاہیے۔ الحمدللہ لکھنے والوں نے ہر زبان میں نبی کی سیرت کو لکھ دیا۔ چھوٹی چھوٹی سیرت کی بھی کتابیں ہیں، بڑی بڑی بھی کئی والیوم میں سیرت کی کتابیں۔ چھوٹی سیرت کی کتاب کیوں نہ ہو، ہمارے گھر میں آنی چاہیے، روزانہ اس کی تعلیم گھر میں ہونی چاہیے۔ ہم بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بٹھا کر پڑھائیں تاکہ ہمارے بچوں کو سمجھ میں آئے کہ نبی کون تھے، نبی کے اہل بیت کون تھے، نبی کا خاندان کیا تھا، نبی کے صحابہ کون کون تھے۔ یہ ہوگا تو ہی تبدیلی آئے گی، ورنہ تو تبدیلی نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اور ساری امت محمدیہ کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔